اگلی شام عمران اور کیپٹن پاول ونڈل میر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پاول نے کہا، لیکن اس بھاگ دوڑ کا مقصد تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ کیا بتاؤں ڈیئر چاول، میں نے ڈچیس کو بہت دن سے نہیں دیکھا، اس کی یاد میرے دل میں چٹکیاں لے رہی ہے۔ تقریباً 8 بجے وہ ونڈل میر کے قصبے میں داخل ہوئے۔ پاول یہاں کے راستے سے واقف تھا، اس لیے کیسل تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ کیسل کے باہر فوج کے دستے نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے محکمے کے بیش دکھائے تو انہیں پھاٹک سے گزرنے کا راستہ دے دیا گیا۔ عمران حیران تھا کہ ڈچیس کے ایک اشارے پر اس کی حفاظت کے لیے فوجی دستہ بھیج دیا گیا تھا۔ گاڑی وہیں چھوڑ کر انہوں نے ایک لمبی روش طے کی۔ اس کے سامنے قدیم وضع کی بہت بڑی عمارت نیم تاریکی میں کھڑی تھی۔ کون ہے؟ ڈچیس کے مسلح پہرے دار قریب آئے۔ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آئے ہیں، ہمیں ڈچیس سے ملنا ہے۔ ہر ہائنس اس وقت نہیں مل سکتی، یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ ان کو اطلاع کر دو، ہمارا ملنا بہت ضروری ہے۔ ان کا حکم ہے کہ انہیں اطلاع بھی نہ دی جائے۔ تو پھر ہم رات بھر یہیں کھڑے رہیں گے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پہرے دار جواب دینے کی بجائے ایڑیوں پہ گھوم گیا۔ پاول، جو حیرت سے منہ کھولے عمران کو دیکھ رہا تھا، اب تک خاموش تھا، کیونکہ اسے یہاں آنے کا مقصد معلوم نہیں تھا۔ اب بولا، تم کھڑے رہنا یہاں رات بھر، میں تو جا کے کار میں سو جاؤں گا۔ پاول، اگر دوران ڈیوٹی تم نے سونے کی بات کی تو میں پٹرول پی کے سو جاؤں گا۔ بہت اچھا، ہماری مصیبتوں کا یہی حل ہے، پاول نے کہا، پھر یک بیک غصیلے لہجے میں بولا، ساری مصیبت کی جڑ یہ کیلی پیٹرسن ہے، نہ یہ ہوتی نہ میکلورنس کا قصہ اٹھتا، نہ جانے وہ اس سے چاہتا کیا ہے، پچھلے 1 سال سے بالکل خاموش بیٹھا تھا، ہم تو سمجھے اپنی کسی مہم میں کام آ گیا۔ عمران نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، پیارے پاول، اب آگے بڑھو، ہم یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ پاول نے کہا، اس وقت تک جب تک ڈچیس کی منظوری نہ آ جائے، ورنہ ہم اس کے کتوں کے منظور نظر ہو جائیں گے۔ تقریباً 10 منٹ بعد پہرے دار کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ آپ چل سکتے ہیں۔ وہ پہرے دار کے پیچھے چل پڑے۔ اصل عمارت تک پہنچنے میں انہیں کئی منٹ لگے۔ یہاں کچھ جانچ پڑتال کے بعد وہ اس کمرے تک پہنچے جہاں ڈچیس ان سے ملنے والی تھی۔ اس وقت وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھی۔ بناؤ سنگھار کے بغیر اس کا چہرہ زرد اور پھیکا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران اس وقت میک اپ میں تھا، اس لیے ڈچیس اسے پہچان نہیں سکی۔ اس نے سر کی ہلکی سی جنبش سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ عمران نے آواز بدل کر کہا، ہم آپ کی خیریت دریافت کرنے حاضر ہوئے تھے۔ ڈچیس نے بڑی بدمزاجی سے کہا، خیریت تو ملازموں سے بھی دریافت کی جا سکتی تھی۔ عمران بڑے ادب سے بولا، یس یور ہائنس، مگر ہمیں اوپر سے یہی حکم ملا تھا۔ ڈچیس اٹھتے ہوئے بولی، میں خیریت سے ہوں، اور کچھ؟ نہیں یور ہائنس، شکریہ، ہم کمپاؤنڈ کا چکر لگا کر چلے جائیں گے۔ ڈچیس الوداعی کلمات کہے بغیر اٹھ کے چلی گئی۔ وہ بھی باہر نکل آئے۔ عمران بولا، ڈچیس تو پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہیں تم ٹھنڈی آہیں نہ بھرنے لگو، کیونکہ تمہارے پیچھے بھی تو دردناک کہانی لگی ہوئی ہے۔ پاول غصے سے بولا، میں بہت برا آدمی ہوں، سمجھے؟ عمران نے کہا، پیارے پاول، تم تو یوں ہی ناراض ہو گئے، بوتل تو ہوگی نا تمہاری جیب میں، جلدی سے 2 گھونٹ لگا لو، سردی بڑھ گئی ہے، کہیں تمہیں زکام نہ ہو جائے۔ اوہ ہاں، پاول نے جیب میں سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور پی گیا۔ ارے اتنے میں کیا ہوگا، اور پی لو۔ پاول نے مسکراتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک شیشی اور نکالی اور بولا، بہت شکریہ، اب میں خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ ڈچیس گو کہ بوڑھی ہے، مگر ایسی بری بھی نہیں، اگر وہ تم پہ عاشق ہو جائے تو سمجھو تمہاری تقدیر کھل گئی، 150 کتے مفت ہاتھ آئیں گے۔ عمران نے کہا، میں اس پر ڈورے ڈال رہا ہوں، 75 کتے تمہارے، 75 میرے۔ پاول نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، اوہ بہت شکریہ، جتنے زیادہ کتے ہوں آدمی اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہے، 2-4 کتے تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن ڈچیس کو پھانسنے سے پہلے ہمیں اس کے مالی کو پھانسنا پڑے گا۔ پاول کے معدے میں شراب کی اچھی خاصی مقدار پہنچ گئی تھی، اس لیے اس نے کہا، ضرور پھانسو۔ عمران نے پہرے داروں کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کمپاؤنڈ میں ٹھہر کر حالات کا جائزہ لیں گے، اس لیے وہ اطمینان سے مالی کے کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ دستک کے جواب میں جوں ہی دروازہ کھلا، عمران بے دھڑک اندر گھس گیا۔ پاول بھی اس کے ساتھ داخل ہوا۔ ہمیں سردی لگ رہی تھی، ہم نے سوچا تھوڑا سا خود کو گرم کر لیں۔ وہ دونوں اس وقت وردی میں تھے۔ مالی نے انہیں ڈچیس کا محافظ سمجھ کر کہا، جناب تشریف رکھیے، میرے لائق کوئی اور خدمت؟ نہیں، بس کچھ دیر آگ کے پاس بیٹھیں گے۔
باہر شدید سردی ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب۔ عمران نے اسٹول آتش دان کے قریب گھسیٹ لیا اور ہاتھ سینکنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، میرا ایک واقف یہیں ملازم تھا، گوہن، آج تو نظر ہی نہیں آیا۔ مالی نے کہا، گوہن صاحب تو شاید کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ میرے پاس اس کی والدہ کا خط تھا۔ کب گیا وہ؟ جی شاید پچھلے جمعے کو گئے تھے۔ یہ گوہن بہت اچھا آدمی ہے، میرا خیال ہے ڈچیز کے ساتھ ہی آیا تھا آسٹریلیا سے۔ جی ہاں جناب، وہ ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ ویسے ڈچیز کو یہاں آئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال ہو گئے ہیں جناب۔ اس وقت میرا بھتیجا 1 ماہ کا تھا، اب 5 سال کا ہے۔ یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ ڈچیز نے اس کو گود میں لے کے پیار کیا تھا۔ میری مالکہ بہت اچھی ہیں جناب۔ ہاں بالکل، اس کا اعتراف تو ہمیں بھی ہے، مگر آج وہ صاحب جو آئے تھے نا، کیا نام ہے ان کا؟ دیکھو میں نام ہی بھول گیا۔ آج یہاں کون صاحب آئے تھے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب، یہاں تو بہت لوگ آتے جاتے ہیں۔ ویسے آج جو صاحب آئے تھے انہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ہر ہائنس ان سے ملی بھی نہیں۔ اچھا اچھا، عمران نے سر ہلا کر کہا، کیا وہ چھوٹے قد کے تھے؟ نہیں جناب، وہ تو کافی لمبے اور چوڑے چکلے تھے، سر پر جہاز رانوں جیسی ٹوپی پہن رکھی تھی، لیکن ہر ہائنس نے انہیں کمپاؤنڈ میں داخل بھی نہیں ہونے دیا، حالانکہ انہوں نے کہلوایا بھی کہ وہ بہت دور سے آئے ہیں۔ لیکن جناب یہ قصہ کیا ہے؟ یہاں فوج کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، آج کل ڈچیز کے بہت دشمن ہیں۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ مالی کے کوارٹر سے نکل کر وہ پھاٹک کی جانب چل دیے۔ پاول کو چونکہ حالات کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ مالی سے اتنی دیر بات کرنے کو تضییع اوقات سمجھ رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں، کیونکہ آج عمران نے اسے پینے پہ ٹوکا نہیں تھا۔ اس کے بعد عمران لیفٹیننٹ سے ملنے چلا گیا، لیکن پاول نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کار کے پاس گیا، سیٹ کے نیچے سے بوتل نکالی اور باہر کار کے پاس کھڑے ہو کر چسکیاں لینے لگا۔ عمران باتوں باتوں میں لیفٹیننٹ سے اس آدمی کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا جو آج شام آیا تھا۔ اچانک اس نے پاول کی غراہٹ سنی، یوں معلوم ہوتا تھا وہ کسی سے لڑ پڑا۔ عمران نے اسے آواز دی، لیکن اسی لمحے ایک کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ پاول کی کار وہیں کھڑی تھی، لیکن پاول کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اس کی کار اسٹارٹ کی اور اس کار کے پیچھے روانہ ہو گیا جس کی اگبی روشنی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کار کی رفتار بڑھا دی، دونوں کاروں کے درمیان فاصلہ تھوڑا رہ گیا۔ اچانک اگلی کار سے فائر ہوا اور گولی پاول کی کار کی ونڈ سکرین توڑتی ہوئی دور نکل گئی۔ عمران نے ہیڈ لائٹس بجھا دیں لیکن کار کی رفتار ہلکی نہیں کی۔ اسی اثنا میں اس نے ایک موٹر سائیکل کی آواز سنی جو اس کی کار کے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے اطمینان ہوا کہ کوئی فوجی چل پڑا۔ موٹر سائیکل جلد ہی کار کے قریب آ گئی۔ عمران شیشہ نیچے کر کے چیخا، انہوں نے انسپکٹر پاول کو پکڑ لیا ہے، وہ آگے والی کار میں۔ موٹر سائیکل آگے نکل گئی، پھر موٹر سائیکل سوار نے آگے جانے والی گاڑی کے پچھلے ٹائر پہ فائر کیا۔ ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل تھام کر دوسرے ہاتھ سے فائر کرنا آسان کام نہیں تھا، اور فائر بھی کیسا جس نے ٹائر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اگلی گاڑی کا ٹائر ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹا اور گاڑی لڑکھڑانے لگی، پھر گاڑی سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی، اس دوران موٹر سائیکل سوار فائرنگ بھی کرتا رہا۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے عمران نے کار روکی اور نشیب میں چھلانگ لگا دی۔ وہ لڑکتا ہوا کافی نیچے چلا گیا، پھر اٹھ کر دوبارہ سڑک کی طرف رینگنے لگا۔ سڑک کے دونوں اطراف گھنی جھاڑیوں اور اونچے نیچے درختوں کے سلسلے تھے۔ اوپر جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل سوار بھی کچھ فاصلے پر اوپر چڑھ رہا تھا۔ عمران نے پوچھا، لیفٹیننٹ بائر؟ اس آدمی نے جواب نہیں دیا۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ لے کر سامنے والی گاڑی پہ فائرنگ کرنے لگا۔ گاڑی سے جوابی فائر ہوئے، پھر ایک دراز قامت آدمی کار سے کود کے بھاگا۔ اس بار موٹر سائیکل سوار اور عمران نے ایک ساتھ فائر کیے، لیکن بھاگنے والا سڑک کی دوسری طرف جھاڑیوں میں اترتا چلا گیا۔ موٹر سائیکل سوار سیدھا کھڑا ہوا اور کار کی طرف بڑھا۔ عمران نے دیکھا وہ سنگھی تھا۔ عمران کار کے قریب پہنچا تو کار میں 2 آدمی مردہ پڑے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں برین گنیں تھیں۔ پاول پچھلی سیٹ پہ اوندھا گرا ہوا تھا۔ عمران نے اسے جھنجھوڑا، پاول؟ پاول نیم نشے میں بولا، یار میں نہیں جانتا گوہن کہاں ہے۔ عمران نے اسے باہر کھینچا، نیچے اترو پاول۔ سنگھی ٹارچ کی روشنی میں عمران کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اسکاٹ لینڈ یارڈ؟ ہاں مسٹر سنگھی۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں آفیسر؟
یس مسٹر سنگھی، اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے لیے ضروری ہے کہ سب کو پہچانیں۔ خیر آپ جا سکتے ہیں، آپ سے ان لاشوں کے لیے جواب طلب نہیں کیا جائے گا۔ سنگھی نے پوچھا، یہ گوہن کا کیا قصہ ہے؟ میں نے یہ قصہ کہیں نہیں پڑھا، پتہ نہیں کس مصنف نے لکھا ہے۔ سنگھی عمران کو گھورتے ہوئے بولا، تو تم ہو؟ تم شروع سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے کام کر رہے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، میکلورنس سے نپٹنے کے بعد تم کو بھی سمجھ لوں گا۔ عمران نے اکڑ کر کہا، میکلورنس میرا شکار ہے۔ سنگھی تحقیر آمیز انداز سے ہنسا، تبھی تمہارا شکار تمہارے جبڑوں سے نکل گیا ہے۔ اوہ، تو کیا وہ میکلورنس تھا؟ ہاں، کار کے اسٹیئرنگ پر اس کی انگلیوں کے نشان مل جائیں گے۔ اگر نشان مل بھی گئے تو ہم انہیں میکلورنس کی انگلیوں کے نشان ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے پاس میکلورنس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ سنگھی طنزیہ انداز میں بولا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے لیے۔ اچانک پاول غرایا، تم چلتے کیوں نہیں؟ اور یہ گوہن کا کیا قصہ ہے؟ تم نے مالی سے بھی اس کے متعلق پوچھا تھا؟ سنگھی جاتے جاتے پلٹ آیا، کیوں بھتیجے، تم تو کہہ رہے تھے کہ گوہن کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ عمران نے کہا، گوہن سے میری معمولی جان پہچان تھی۔ میں ڈچیس سے ملنے گیا تو سوچا گوہن سے بھی ملتا چلوں، مگر معلوم ہوا وہ پچھلے جمعے سے غائب ہے۔ بس اتنی ہی بات ہے یا کچھ اور بھی؟ اور کیا بات ہو سکتی ہے چچا؟ پاول غرا کر بولا، تم چچا بھتیجے ایک دوسرے کا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو، چلتے کیوں نہیں؟ عمران نے کہا، اگر اپنے چچا کا تعارف کرا دوں تو تم یہیں ٹھنڈے ہو کے گر جاؤ گے۔ پاول لڑکھڑاتا ہوا آگے چل دیا، جہنم میں جاؤ۔ سنگھی بولا، اچھا بھتیجے پھر صحیح۔ چند منٹ کے بعد ایک موٹر سائیکل اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ عمران پاول کو لے کر ونڈل میر واپس آیا۔ یہاں سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے آفس میں تار دے کر مردے ڈھونے والی گاڑی اور فوٹوگرافرز طلب کیے۔ فوٹوگرافرز انگلیوں کے نشان اور موقع واردات کے فوٹو لینے لگے۔ پولیس جائے واردات کا نقشہ بناتی رہی۔ انہی کاموں میں ساری رات گزر گئی۔ دوسرا دن لندن کے لیے یوم قیامت تھا۔ شاید ہی کوئی ایسی سڑک ہو جس پر ہنگامے نہ ہوئے ہوں۔ خدا جانے یہ سب میکلورنس کی طرف سے کیا جا رہا تھا یا کچھ دوسرے گروہ بھی میکلورنس کی آڑ میں آپس کی دشمنیاں نکال رہے تھے۔ اس روز اتنا خون بہا کہ لندن لاشوں کا بازار بن گیا۔ ہسپتالوں پر حملے مسلسل جاری تھے، لیکن قبل اس کے کہ اس ہسپتال پہ حملہ ہوتا جہاں گوہن تھا، عمران نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ سر ڈیکن نے شہر کے تمام ہسپتالوں کے قرب و جوار میں سادہ لباس میں مسلح آدمیوں کو گشت پہ لگا دیا تھا۔ اس وقت عمران بھی وہیں موجود تھا جب ایک گشت کرنے والی ٹولی نے خود ایک ہسپتال پہ حلہ بول دیا۔ پہلے تو سب یہ سمجھے کہ وہ کسی حملہ آور پر جھپٹے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ میکلورنس کے آدمی تھے، جنہوں نے پولیس کے یونیفارم پہن رکھے تھے۔ سادہ لباس پولیس نے اپنی گنیں نکالیں اور فائر کھول دیے۔ میکلورنس کے آدمیوں نے دوبارہ ہسپتال میں گھسنا چاہا، لیکن ہسپتال والوں نے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ وہ برآمدے کے ستونوں کی اوٹ میں کھڑے ہو کر گولیاں چلانے لگے۔ ایک آفیسر نے ریڈیو ہیڈ کوارٹر کو اطلاع بھیجی کہ میکلورنس کے آدمی فلاں ہسپتال میں گھیر لیے گئے ہیں۔ 10 منٹ کے اندر 60 فوجیوں کا دستہ ان کی مدد کو پہنچ گیا اور آتے ہی پوزیشن سنبھال لی۔ چند منٹ کے اندر میکلورنس کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ مرنے والوں میں ایک آدمی بہت اہم تھا۔ وہ ایک لمبا اور بھاری بھرکم آدمی تھا۔ جب اس کے چہرے سے میک اپ اتارا گیا تو وہ آربنڈا نکلا، لیکن پاول اسے ایک الگ نام سے جانتا تھا۔ اس کے مطابق اس آدمی کا نام پلویدا تھا۔ پاول کے مطابق پلویدا بہت سال سے ڈرگ سمگلنگ میں ملوث تھا، لیکن لندن پولیس اسے گرفتار کرنے سے قاصر رہی تھی۔ پلویدا جرائم کی دنیا میں جس طرح اچانک نمودار ہوا تھا، اسی طرح اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی پہلی بار میکلورنس کا نام سنا گیا۔ پاول نے سر ڈکن کو اطلاع بھجوا دی کہ میکلورنس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ بعد میں اس کی انگلیوں کے نشان ان نشانوں سے میچ کر گئے جو سی ہاک نامی کشتی پر اور اس عمارت میں ملے تھے جہاں ڈچیس اور عمران کو لے جایا گیا تھا۔ یہی نشان اس کار کی سٹیئرنگ پر بھی پائے گئے جس پر پچھلی رات پاول کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی شام بی بی سی لندن سے میکلورنس کے انجام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہسٹری بھی براڈ کاسٹ کر دی گئی، جس کے مطابق وہ ایک خطرناک سمگلر تھا جو پچھلے کئی سال سے میکلورنس بن کر لندن پہ قہر ڈھا رہا تھا۔ لارڈ وکفیلڈ کو ڈچیس سے شکایت تھی کہ اس نے کیلی پیٹرسن کے معاملے میں اسے بھی تاریکی میں رکھا تھا۔
ویسے یہ شکایت تو سارے لندن کو تھی، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا، کیونکہ کیلی پیٹرسن لارڈ وکفیلڈ کی سیکرٹری لارا نکلی، جو پچھلے 3 سال سے اس کے پاس ملازمت کر رہی تھی۔ کیلی پیٹرسن لندن والوں کے لیے ایک سنسنی خیز کردار تھا، اس لیے لارڈ وکفیلڈ نے آج ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس میں لندن کی چیدہ چیدہ ہستیاں مدعو کی گئی تھیں۔ مہمانوں میں لارڈ وکفیلڈ کا پرانا دوست سنگھی بھی تھا، جو اس کے ساتھ والی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ مہمانوں میں ڈچیس آف ونڈرمیر بھی تھی، جو کیلی پیٹرسن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مہمانوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میکلارنس کو فنا کرنے میں حصہ لیا تھا، لہٰذا عمران بھی موجود تھا۔ 8 بجے کے قریب جب حاضرین کے دماغ عمدہ شرابوں کے سرور میں ہچکولے لے رہے تھے تو کیلی پیٹرسن تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اس نے تشکر بھرے انداز میں جھک کر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، میری پچھلی زندگی میرے لیے بڑی دلچسپ تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ میکلارنس کو مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی۔ اب وہ مر چکا ہے، اس کا جواب کون دے؟ دفتن عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دے سکتا ہوں اس کا جواب۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیلی نے بے ساختہ کہا۔ عمران نے کہا، دراصل میکلارنس سمجھتا تھا کہ کیلی پیٹرسن ڈچیس آف ونڈرمیر کی گھڑی ہوئی کہانی ہے اور ڈچیس کیلی پیٹرسن کے نام پر دولت سمیٹ رہی ہے۔ کیلی پیٹرسن مسکراتے ہوئے بولی، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میکلارنس نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ ہر ہائنس کا فراڈ ہے تو وہ ڈر جائیں اور اعتراف کر لیں، اور پھر میکلارنس انہیں بلیک میل کر کے تا زندگی رقمیں وصول کرتا رہے۔ غالباً اسے علم ہو گیا تھا کہ لارڈ ہوشام کا ترکہ بھی مجھے ملنے والا ہے، لہٰذا وہ جلد سے جلد ہر ہائنس سے اپنی مرضی کا اعتراف کروانا چاہتا تھا، مگر اس کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، کیونکہ لارڈ ہوشام کے وکیل نے شرط رکھی کہ ترکہ میرے نام اس وقت منتقل کیا جائے گا جب میں منظر عام پہ آؤں گی۔ کیلی بڑے دل آویز انداز میں ہنستے ہوئے بولی، اگر وہ میرے چکر میں نہ پڑتا تو شاید اس طرح مارا نہ جاتا۔ عمران نے ایک بار پھر دخل دیا، یہاں میں تم سے متفق نہیں ہوں مس کیلی، وہ تمہارے چکر میں نہیں، ہسپتالوں کے چکر میں پڑ کے مارا گیا۔ کیلی پیٹرسن نے کہا، میرا خیال ہے پے در پہ ناکامیوں نے اس کا دماغ الٹ دیا تھا۔ عمران بولا، تو کیا ناکامیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریضوں پہ غصہ اتارتا؟ چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں آنے لگیں، خاموش رہو، خاموش رہو۔ عمران کھڑے ہو کر بولا، کیوں خاموش رہوں؟ میکلارنس کا کیس میں نے حل کیا ہے، مس کیلی نے نہیں، اور یہ ایک غور طلب مسئلہ ہے کہ آخر میکلارنس نے ہسپتالوں پہ حملے کیوں کیے۔ آپ سب کو لگتا ہے شاید وہ پاگل ہو گیا تھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ مرنے کے بعد بھی پاگل نہیں ہوا۔ لارڈ وکفیلڈ کو عمران کی بکواس بہت گراں گزر رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، اب ان تقریروں کو ختم ہونا چاہیے، میں اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہوں۔ سنگھی ہنستے ہوئے بولا، یہ لڑکا بہت شاطر ہے وکفیلڈ۔ وکفیلڈ بولا، چھوڑو سنگھی، ویسے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تم ملے۔ یہاں تم کسی بات کا تکلف نہ کرنا، میری تجوریاں تمہارے لیے ہر وقت کھلی ہیں۔ دوسری طرف عمران اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، میکلارنس اتنا پاگل نہیں تھا کہ ہسپتالوں پر حملے کرتا، وہ دراصل کیلی کے شوہر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیلی پیٹرسن نے چلا کر کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ عمران نے بلند آواز میں کہا، کیلی کے شوہر، ادھر آ جاؤ ڈیئر۔ دفتن ڈچیس کا گمشدہ سیکرٹری گوہن کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر لارڈ وکفیلڈ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ عمران بولا، مسٹر وکفیلڈ، آپ تو مسٹر گوہن اور مسز گوہن کو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ سر ڈیکن نے چونک کر پہلے عمران کو اور پھر لارڈ وکفیلڈ کو دیکھا۔ لارڈ وکفیلڈ نے کہا، اگر تم نے مزید بکواس کی تو میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکلوا دوں گا۔ عمران نے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں آپ کا مہمان نہیں ہوں بلکہ ڈیوٹی پر ہوں۔ ابھی تک اسکاٹ لینڈ یارڈ نے مجھے میری خدمات سے سبک دوش نہیں کیا ہے۔ سر ڈیکن نے ڈانٹا، بس عمران، بہت ہو گئی۔ بہت بہتر سر، میں اب کچھ نہیں بولوں گا۔ ڈیئر گوہن، باقی بات تم بتاؤ۔ گوہن نے کہا، جناب والا، یہ لڑکی کیلی پیٹرسن نہیں ہے۔ گوہن کی بات سن کر مہمانوں میں سنسنی پھیل گئی۔ گوہن بولا، جناب، کیلی پیٹرسن ڈچیس آف ونڈرمیر کی اسسٹنٹ تھی، جو آسٹریلیا میں ہی مر گئی تھی اور وہیں دفن ہے۔ وہ میری دوست تھی، میں اسے بہت قریب سے جانتا تھا۔ ڈچیس اچانک ہی اس پہ مہربان ہو گئیں، اسے آئے دن ڈنر پہ بلانے لگیں۔ پھر کیلی اچانک ہیضے کا شکار ہو کے مر گئی۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، اس کی موت پر کسی کو تشویش نہیں ہوئی۔ خدا جانے وہ طبعی موت مری یا اس کے پیچھے ڈچیس کا ہاتھ تھا۔ ہال میں موجود تمام مہمان ہکا پکا بیٹھے تھے۔ ڈچیس چلائی،
یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لارڈ وکفیلڈ غرا کر بولا، میں اپنی چھت کے نیچے ڈچیس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ مہمانوں میں وزیر داخلہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا، مسٹر وکفیلڈ، یہ چھت تمہاری نہیں ملکہ برطانیہ کی ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھے رہو۔ پھر گوہن سے بولے، مسٹر گوہن، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہو، لیکن اگر تم اپنی بات ثابت نہ کر سکے تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ گوہن گلوگیر آواز میں بولا، سر میں بہت برا آدمی ہوں، میں ڈچیس کے بہکانے میں آ گیا۔ انہوں نے مجھے دولت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ میں یہ کسی پہ ظاہر نہ کروں کہ کیلی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی موت کے بعد ڈچیس کیلی بن کر اس کے چچا سے خط و کتابت کرتی رہی۔ پھر مسٹر ڈیرنگ کے وکیل کا خط ملا کہ کیلی پیٹرسن لندن پہنچے کیونکہ اس کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ڈچیس لندن آتے ہوئے مجھے ساتھ لے آئی کیونکہ میں نے کیلی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈچیس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ گوہن نے کوٹ کی جیب سے ایک فائل نکالی اور پاول کو پکڑائی۔ پاول فائل لے کر سر ڈیکن کی میز پہ چلا آیا۔ اگر میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈچیس کے حوالے کر دیتا تو شاید آج یہ کہانی دہرانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ ڈچیس کو یہی معلوم تھا کہ میں نے وہ کاغذات اپنے کسی دوست کے پاس رکھے ہیں، اور اگر کبھی میں غائب ہوا تو وہ ان کاغذات کو پولیس تک پہنچا دے گا۔ پھر ڈچیس نے میری شادی اس لڑکی لارا سے کروا دی اور یہ طے کیا جب کبھی ضرورت پیش آئی اسے کیلی پیٹرسن بنا کے پیش کر دیا جائے گا۔ غالباً یہ سب لارڈ ہوشام کی جائیداد ہتھیانے کے لیے پیش بندی تھی۔ ایک شام ڈچیس نے مجھے تہہ خانے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد میری آنکھ ایک کشتی میں کھلی۔ وہاں کیلی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے مجھ پہ خوفناک تشدد کیا گیا۔ مجھے اتنی اذیت سے گزارا گیا کہ میں اپنے حواس قائم نہ رکھ سکا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ان صاحب کی حفاظت میں تھا۔ گوہن نے عمران کی طرف اشارہ کیا، پھر بولا، یہ عورت جو خود کو کیلی پیٹرسن کہہ رہی ہے میری بیوی ہے، لیکن لیڈی وکفیلڈ بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ لارڈ وکفیلڈ نے دھاڑ کر کہا، تو نے میرا نام لینے کی جرت کیسے کی ذلیل آدمی؟ عمران اپنی میز پہ کھڑے ہو کر بولا، پیارے گوہن، ان کا نام تم مت لو، ان کا نام تو اب میں لوں گا۔ دفتن لارڈ وکفیلڈ نے ایک برین گن نکالی اور گرج کر کہا، سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور قطار بنا کر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ سب کو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ عمران نے کہا، مائی ڈیئر میکلورنس، فائر کر دو، کوئی پرواہ نہیں، ہم سب مر کے شہید ہو جائیں گے۔ میکلورنس کا نام سن کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، سب اپنی اپنی میزوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لارڈ وکفیلڈ نے ٹریگر دبایا لیکن گولی نہیں نکلی۔ اس نے گن پھینکی اور چاقو نکال کر پاگلوں کی طرح گوہن کی طرف بڑھا۔ کیپٹن پاول، عمران اور پولیس کے آدمی اسے روکنے کو آگے بڑھے۔ اس نے چاقو کے وار سے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ پھر بیک وقت کئی فائر ہوئے اور اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ ڈچیس نے ہال سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازوں پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے آدمی موجود تھے۔ اسے اور لارا کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری صبح عمران اور سنگھی سر ڈیکن کے آفس میں بیٹھے تھے۔ عمران بولا، اب بتائیے سر، اگر میکلورن سے ڈچیس کا تعلق نہیں تھا تو گوہن کیسل کے تہہ خانے سے سی ہاک نامی کشتی پر کیسے پہنچا؟ جناب، سچ یہی ہے کہ ڈچیس اور وکفیلڈ مل کر کام کر رہے تھے۔ سر ڈیکن بولے، غالباً وکفیلڈ یہ چاہتا تھا کہ کیلی کا معاملہ اس قدر ابھرے کہ جب اسے منظر عام پہ لایا جائے تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات نہ رہیں۔ عمران بولا، سر صرف یہی نہیں بلکہ لارڈ ہوشام کی جائیداد ہتھیانے میں بھی آسانی رہے۔ آپ ہی بتائیے رات کی تقریب میں کون تھا جسے لارا کے کیلی پیٹرسن ہونے میں ذرا بھی شبہ ہو؟ سارے مہمان تالیاں پیٹ رہے تھے، غالباً مسٹر سنگھی بھی تالیاں بجا رہے ہوں گے۔ سنگھی بولا، نہیں، میں تو اس بات پہ حیران تھا کہ آخر وکفیلڈ اچانک مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا۔ کہہ رہا تھا میری تجوریاں تمہارے لیے ہر وقت کھلی ہیں۔ سر ڈیکن بولے، شاید وہ آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا کہ گوہن تمہارے قبضے میں ہے۔ سنگھی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ سب ان برخوردار کی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے میکلورنس کے خلاف میری طرف سے ایک چیلنج شائع کرا دیا تھا۔ سر ڈیکن ہنس پڑے۔ عمران بولا، سر اب وکفیلڈ میکلورنس کا خاتمہ چاہتا تھا تاکہ وہ دو بڑی جائیدادوں پر اطمینان اور آسائش سے زندگی گزارے، لہٰذا اپنے گروہ کے سب سے خاص آدمی پلویدا کو بار بار سامنے لاتا رہا۔ پلویدا کی بہادری میں شبہ نہیں تھا لیکن اس کی کھوپڑی خالی تھی۔ وہ میک اپ کا ماہر تھا، اسی لیے اس کے گروہ والے بھی اس کی اصلی شکل سے واقف نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی نشاندہی نہیں کر پاتے تھے۔ وکفیلڈ ایک ذہین آدمی تھا، کیا وہ پلویدا کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا تھا کہ وہ دستانے استعمال کرے؟ لیکن وکفیلڈ خود یہ چاہتا تھا کہ میکلورنس پولیس کے ہاتھوں مارا جائے تاکہ کبھی کوئی میکلورنس کو یاد نہ کرے اور وہ باقی زندگی چین سے بسر کرے۔
اسی لیے تو پلویدا کی موت کے بعد لندن میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ وکفیلڈ کو گوہن کی تلاش تھی لیکن وہ خاموشی سے ڈھونڈتا رہا۔ پھر اسے یقین ہو گیا کہ گوہن مسٹر سنگھی کے پاس ہے۔ سر ڈیکن کہنے لگے، لیکن پچھلی رات اس کی برین گن کو کیا ہوا؟ وہ اتنا بے وقوف تو نہیں کہ خالی گن لے آتا۔ عمران نے کہا، سر میرا اندازہ تھا اگر بھری محفل میں اس کی شخصیت کا پردہ چاک ہوگا تو وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ کل رات وزیر داخلہ کا خصوصی اسٹاف چیکنگ کے لیے آیا تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس حال میں جہاں دعوت کے لیے میزیں کرسیاں لگائی گئی تھیں، اتفاق سے میرے ہاتھ اس میز کے خفیہ خانے تک پہنچ گئے جہاں برین گن موجود تھی۔ میں نے میگزین خالی کر کے برین گن واپس اسی جگہ رکھ دی۔ سر ڈیکن نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وکفیلڈ بہت چالاک تھا، مگر ڈچیس بھی اس سے کم نہیں تھی۔ عمران کہنے لگا، میں سوچتا ہوں ڈچیس اور چچا سنگھی کی شادی کرا کر ایک نئی نسل پیدا کروں جو چالاکی میں اپنی مثال آپ ہو اور مارشل آرٹس کی ماہر بھی ہو۔ ان کے بچے دیکھنے میں پتلے دبلے باریک مگر مضبوط اور خوبصورت ہوں۔ سر ڈیکن کو ہنسی آ گئی۔ سنگھی نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی اور عمران کو جھانپڑ رسید کیا، مگر عمران اچھل کر پیچھے ہٹا، پھر دروازے پہ کھڑے ہو کر بولا، میں بڑا مصروف رہا، اب ممی کو خط لکھنے جا رہا ہوں، بائے بائے۔ سنگھی اور سر ڈیکن نے مسکراتے ہوئے کہا، بائے بائے۔